अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की सबसे बड़ी खबर इमरान खान साहब की जमानत से मुतल्लिका जो महफूज शुदा फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो आज जुमे के रोज सुबह सवेरे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में सुनाया गया। और बहुत सारे लोग शायद ये कह भी रहे थे कि उनकी जमानत मंजूर हो जाएगी। मेरा ये तवातर से स्टांस रहा है कि जमानत नहीं होगी, और वही हुआ कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो सुनाया जाने वाला फैसला था उसमें जमानत नहीं दी गई। और इसी फैसले के अंदर एक दूसरी पिटीशन जिसमें क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर का भी मुतालबा था इमरान खान साहब की जानिब से, वो भी रिजेक्ट कर दी गई है। और उसकी जो बेसिस हैं वो दोनों इस फैसले के अंदर मौजूद हैं। तो यही आज का हमारा डिस्कशन का पॉइंट है। वी लॉग इसके ऊपर करेंगे। फैसला आ चुका है, 20 सफाती ये फैसला है, इसको तफसील के साथ मैंने पढ़ा है और इसकी कुछ जो चीजें हैं और इसमें जो कुछ इंडिकेशंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करनी है, जिसमें आपको आने वाले दिनों का अहवाल इमरान खान साहब के केस से मुतल्लिका और जो कंपनी सरकार की प्लानिंग इस फैसले के पीछे छुपी नजर आ रही है वाज़े तौर पर, वो आज आपके गोश गुजार करते हैं। सबसे पहले ये एक बड़ा लंबा फैसला है, बड़ा तवील फैसला लिखा गया है। बेल ऑर्डर्स जो हैं इसमें तवातर के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स मौजूद हैं कि इतने लंबे नहीं होने चाहिए, और बेल ऑर्डर्स के अंदर इतना ज्यादा थ्रेड बेयर केसेस को डिस्कस नहीं करना, स्पेशली एट अर्लियर स्टेज, क्योंकि इसके जो असरात होते हैं वो ट्रायल के ऊपर होते हैं, चाहे वो प्रोसिक्यूशन के हक में हो या प्रोसिक्यूशन के खिलाफ हो। दोनों सूरतों में सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं वो इसकी ममानत करती हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि गाए बगाए जब कभी एक फैसला देना होता है हालात और वाकयात के मुताबिक, तो हमारी हाई कोर्ट्स, इसमें सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं है, दीगर हाई कोर्ट से भी ऐसा देखने में आया है कि वो जो फैसले हैं वो बड़े तवील और उसके अंदर बड़ी लॉजिक और बड़ा नैरेटिव डाला जाता है। वो जो लॉजिक डाला जाता है और वो जो लंबा फैसला लिखा जाता है वो एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए किया जाता है। एक तो उसका मकसद ये होता है कि ट्रायल के ऊपर असरअंदाज हुआ जा सके, क्योंकि ऑफ कोर्स एक सुपीरियर कोर्ट है और नीचे ट्रायल चल रहा है, तो जो बेल के मैटर के अंदर ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं फैक्ट्स ऑफ द केस के ऊपर, और स्पेशली वो फैक्ट्स जो अभी तक ट्रायल में एविडेंस का हिस्सा नहीं बने, उसके असरात होते हैं जुडिशियल माइंड जो नीचे वाली कोर्ट में होता है उसके ऊपर। अच्छा, दूसरा इसका मकसद होता है कि नैरेटिव बिल्डिंग की जाए शाम के टॉक शोज के अंदर। जो उस वक्त की हकूमती हमायत की या कंपनी सरकार की हमायत की जमात होती है, उसके लोगों के पास कुछ दलाइल हों बात करने के लिए कि जी देखिए ये हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने बेल के मैटर में क्या कह दिया। इसकी एक बड़ी जिंदा मिसाल जो थी वो जस्टिस अतर मिनल्ला का फैसला था नवाज शरीफ साहब की बेल के ऊपर। और उस फैसले के अंदर कोई आई थिंक मरियम और नवाज शरीफ दोनों की बेल का मैटर था, तो वो 25 सफात का एक बेल ऑर्डर लिखा गया, जिसके ऊपर जब वो अपील में सुप्रीम कोर्ट गया तो जस्टिस खोसा, जिन्हें क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में काफी माहिर तस्वर किया जाता है, उनका एक फैसला था इसके ऊपर, और बड़ी उन्होंने स्ट्रिक्चर पास किया था कि बेल के अंदर जो एविडेंस है या सॉरी जो फैक्ट्स हैं केस के, उनके ऊपर आप इतनी तफसील के साथ अपनी जो है वो तरअंदाजी नहीं करते, क्योंकि उसके असरात होते हैं। क्योंकि बेल ऑर्डर जो होता है वो टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स होता है, वो कोई कंक्लूसिव नहीं होता। और जब आप 20, 25, 30 सफ़ात का बेल ऑर्डर लिखते हैं तो उसके अंदर मसला ये है कि आप एविडेंस को और फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं, जो कि बाहर कैफ ट्रायल के प्रोसेस के ऊपर असरअंदाज होता है, और जो किसी भी सूरत ईदर पार्टी यानी कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के लिए बेहतर और मुनासिब नहीं है। बरकैफ ये फैसला भी उन्हीं फैसलों की सफ में शामिल हो गया है जो बड़े तफसीली फैसले होते हैं, और ऐसे फैसलों के अंदर उस वक्त के हालात और वाकयात के मुताबिक कहीं ना कहीं पीछे से तनाबें हिलाई जाती हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही हमें मंजर नजर आ रहा है। दूसरी ये चीज कि मैं क्यों बार बार कह रहा था कि ये बेल नहीं होगी, साइफर केस में बेल नहीं होगी, उसकी एक वजह है। उसकी एक वजह ये है, एक बड़ी एक लॉजिकल सी वजह है, वो आपसे शेयर करते हैं कि देखिए एक पूरा ड्रामा सजाया गया खुफिया ट्रायल करने के लिए,
क्योंकि पिछले जो दलावर वाला केस था, तोशा खाना वाला, उसके अंदर कंपनी सरकार ने देखा कि उनका जो ये इतना बड़ा ढोल पीट पीट के एक नैरेटिव बनाया गया तोशा खाना का, उसे जब वहां पे कोर्ट रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं, वकला मौजूद होते हैं, आम पब्लिक मौजूद होती है, तो कोर्ट के अंदर होने वाली बातें और ज्यादतियां जो हैं उनको इजीली रिपोर्ट किया जा सकता है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं आज के दौर में। और वो फिर जो इनजस्टिस और वो जो ड्यू प्रोसेस की धज्जियां उड़ाई जाती हैं वो रिपोर्ट हो जाती हैं, और वो फिर जो नैरेटिव बिल्ड होता है कि शायद ये केस में कोई बहुत ज्यादा शवाहिद हैं, वो मुतासिर होता है। लिहाजा साइफर के केस में, जो कि तोशा खाना वाले केस से भी बड़ा बोगस केस है, उस केस के अंदर ये शुरू दिन से पॉलिसी बनाई गई कि इसको इन कैमरा ट्रायल किया जाएगा, खुफिया ट्रायल किया जाएगा, जिसके अंदर कोई आजाद वकला, रिपोर्टर्स या आम आवाम मौजूद नहीं होगी। ये जेल की चार दीवारी के अंदर होगा। और इसी तनाजुर में इमरान खान साहब को अटक से कोई जो अडियाला शिफ्ट किया गया, उसकी वजह यह थी कि जो पैराफर्नीलिया और जो सहूलतें मौजूद हैं अडियाला में जेल ट्रायल चलाने के लिए, वो प्रैक्टिकल हैं। और दूसरा जो ये था कि वो जो दूसरे कैदी थे शाह महमूद कुरैशी साहब, वो अडियाला में थे और इमरान खान साहब जो थे वो अटक जेल में थे। तो ये कन्वीनियंस के लिए इन दोनों को यहां शिफ्ट किया गया, क्योंकि मकसद जो था वो जेल ट्रायल चलाना था। और जेल ट्रायल चलाते हुए जैसे ही ये लीगल जो हिचेस थी, जिनको कह सकते हैं रुकावटें थी, जिसमें बेल का मैटर आता है, ये एप्लीकेशन हाई कोर्ट गई, दूसरी एप्लीकेशन हाई कोर्ट गई, क्वैशमेंट की गई, खुफिया ट्रायल के खिलाफ एप्लीकेशन गई, उन तमाम को हटा के अब बड़ी तेजी के साथ ट्रायल का सिलसिला शुरू हो गया है, बल्कि होने जा रहा है या हो गया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन जो वजह थी, जिस वजह से मैं कह रहा था कि ये बेल रिजेक्ट हो जाएगी, वो उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो लॉजिकल थी कि ये जो सज्जनों ने महफिल सजाई है अडयाला जेल में, ये इसलिए तो नहीं सजाई कि कल इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कहे कि जी इनको हम बेल देते हैं तो ये बेल पे चले जाएंगे, तो जेल ट्रायल कैसे होगा। लिहाजा तो मेरे जहन में ये था ही नहीं कि ये होने दिया जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था, वो डिसीजन आया। जो इंटरेस्टिंग चीज थी देखने की कि क्या वजूहात तराशी जाएंगी और क्या लॉजिक तराशी जाएगी और क्या किन तौजीहात का सहारा लिया जाएगा इस बेल को रिजेक्ट करने के लिए, तो वो आज के बेल ऑर्डर से हमें नजर आ जाती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस बेल के ऑर्डर के अंदर शायद इतने आर्गूमेंट्स और इतनी जो रीजंस हैं वो प्रोसिक्यूटर जो हैं रिजवान अब्बासी साहब, उन्होंने नहीं दी जितनी जजमेंट्स ने दे दी इस केस के ऊपर, जो केस के फैक्ट्स और मेरिट्स के ऊपर बड़ी थ्रेड बेयर किस्म की डिस्कशन है, जो अमूमी तौर पर बेल ऑर्डर्स के अंदर नहीं की जाती और ना ही उसे मुनासिब समझा जाता है। लेकिन बहरकैफ अदालत का हुक्म है, ऑफ कोर्स ये एक अपीलेबल ऑर्डर है और इस पर अपील भी की जा सकती है। और उस अपील के ऊपर भी, बिकॉज अपील जब करते हैं या कोई भी लीगल केस होता है, उसके अंदर दो चीजें बड़ी अहम होती हैं। एक तो होता है कि आपने लीगल आर्गुमेंट्स आपके क्या हैं और क्या नहीं हैं, केस क्या है, फैक्ट्स क्या है, एविडेंस क्या है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी केस के अंदर, वो स्ट्रेटजी होती है। तो इसकी अपील के ऊपर ये जो दूसरा पहलू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम थोड़ा सा एक जजमेंट के ऊपर एक जायजा पेश कर दें तो फिर उस पर बात करते हैं। जजमेंट्स के अंदर देखिए, सबसे पहले जो मैंने बात की, इस ऑर्डर के अंदर ये 20 सफाती ऑर्डर है और बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर है, और ये किसी सूरत भी जो एक प्रिंसिपल है कानून का कि एक टेंटेटिव असेसमेंट होती है, एक अमूमी तौर पर चीजों को देखा जाता है, उसमें तफसील में नहीं जाया जाता है, तो ये उसकी खिलाफ वर्जी है। और ये फैसला जो है बड़ी तफसील के साथ केस के मैरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करता है और अपनी ओपिनियन देता है। देखिए, आप डिस्कस भी हो सकता है कि फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, लेकिन कोर्ट उसके ऊपर अपनी जब ओपिनियन देती है तो ये एक सुपीरियर कोर्ट है जिसका असर ट्रायल के ऊपर होता है। तो इस केस के अंदर सबसे बड़ी बात जो है वो एक टेंटेटिव जजमेंट की बजाय एक असेसमेंट दी गई है मैरिट्स ऑफ द केस के ऊपर, जो कि एक अपीलेबल चीज होगी, क्योंकि इसके ऊपर बहरकैफ बहुत सारे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो बेल ऑर्डर्स के अंदर ये चीज नहीं कर सकते। अब दूसरी जो चीज है वो भी इस बेल ऑर्डर के अंदर इंतहाई खतरनाक है और खतरे की घंटी है, और ये बहुत बड़ी खबर भी है। इस बात के ऊपर जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है वो पहले तो बात कर चुके हैं कि ये लग रहा है, ये इंडिकेशंस हैं, ये तैयारियां हैं कि इस केस में इमरान खान साहब को उम्र कैद या सजाए मौत भी सुनाई जा सकती है।
لیکن میں نے اس بات پہ زیادہ کان اس لیے نہیں دھرے اور میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتا رہا، یا میری ایک دوسری رائے تھی کہ جو فیکٹس ہیں اس کیس کے وہ میرٹ نہیں کرتے۔ اگر آپ ان فیکٹس کو آن فیس ویلیو لے لیں اور اس طرح سے مان لیں جس طرح سے پروسیکیوشن کہہ رہی ہے، یا جو اس نے جیسے بھی ثبوت گڑھ کے لگائے ہیں، ان کو اگر مان بھی لیا جائے تو شاید یہ کیس میرٹ نہیں کرتا لائف امپریزنمنٹ کے لیے یا ڈیتھ سینٹینس کے لیے۔ لیکن آج کی جو ججمنٹ ہے اس کے پیرا نمبر 27 میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیز لکھی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ججمنٹ کے اندر مینشن کرنا یا اس بات کا بڑا تفصیل کے ساتھ بڑا لمبا پیراگراف ہے، مینشن کرنا انڈیکیشن دیتی ہے کہ اس وقت ذہنوں میں کیا چل رہا ہے، اور شاید یہ بات خان صاحب کو نیگوشیشن ٹیبل پہ لانے کے لیے بھی کی جا رہی ہے کہ اس میں بہرکیف سزائے موت یا عمر قید بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ جی سیکشن 5A اگر لگ جاتا ہے، 51A اگر ثابت ہو جاتا ہے ٹرائل کے دوران، تو 5(3) کے تحت جس میں سزا دی گئی ہے وہ یہ سزا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک اس ججمنٹ کے اندر بہت میں سمجھتا ہوں خطرناک اور خطرے کی گھنٹی ہے، جس کے اوپر آف کورس لیگل ٹیم کو بھی نظر رکھنی ہے اور پورے پاکستان کے عوام کو بھی نظر رکھنی ہے کہ یہ حالات کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے مقصد تو یہی ہے، ڈرانے کا ہے کہ یہ 2 سال کی سزا کا معاملہ نہیں ہے، آپ کو تمام عمر جیل میں بھی رکھا جا سکتا ہے if you do not come to the terms جو آپ کے ساتھ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کی جا سکتی ہے۔ ایک اور جو اس ججمنٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں جس چیز کو ایڈریس نہیں کیا گیا، ویسے تو بڑی کوشش ہے کہ اس ججمنٹ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مختلف چیزوں کا جواب دیا گیا ہے لیگل آرگومنٹس کے ساتھ ججمنٹ میں، لیکن ایک جو چیز ہے جس کا مینشن کیا گیا اور جو کرکس ہے اس پورے کیس کا اور جس سے یہ پورا کیس بنتا ہے، وہ ایک بڑی اس کے بھی 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو جو ہے وہ ہے قانون کا اور دوسرا فیکٹس کا۔ جو قانون کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بیرسٹر سلمان صفدر نے بھی اپنے آرگومنٹس میں ڈسکس کیا، انہوں نے یہ آرگیو کیا کہ جی اس کے اندر جو قانون کے اندر امینڈمنٹ کی گئی 2023 میں 1923 کے قانون میں 100 سال بعد ریٹروسپیکٹیوٹی کو لے کر جو اس کے اندر جو چیز جو اسپیشلی اس کے اندر ایک انگریڈینٹ ہے، ایک فیکٹ ہے، وہ ریٹینشن کا ہے کہ آپ نے جو سائفر ہے، کیونکہ کیس کے جو اندر الزام ہے کہ آپ نے ریٹین کیا، وہ ابھی ایڈ کیا گیا ہے، وہ پہلے قانون کے اندر موجود نہیں تھا، اور وہ میلافائڈی ہے کیونکہ وہ بدنیتی کے ساتھ شامل کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا مقصد عمران خان صاحب کو سزا دینا ہے، تو لہٰذا یہ جو اپلیکیشن ہے یہ نہیں ہوگی اس کے اوپر۔ اچھا، اس کو ذکر تو کیا گیا اس آرڈر کے اندر، ججمنٹ کے اندر، لیکن اس کے اوپر کوئی بھی رائے نہیں دی گئی، کیونکہ اگر یہ مان لیا جاتا یا کہہ دیا جاتا اس ججمنٹ کے اندر کہ ریٹروسپیکٹیولی جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں ان کا اطلاق عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر نہیں ہوگا، تو یہ چیز ایک مسئلہ بن سکتی تھی، لیکن وہ نہیں کہا گیا کیونکہ وہ چیز رہنے دی گئی، اور یہ ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں گرین سگنل دے دیا گیا کہ اب وہ جو ریٹینشن والا معاملہ ہے اس کا اطلاق جو ہے ٹرائل کورٹ کرے گی، اور ظاہری بات ہے اس کی اپیل تو اسی ہائی کورٹ کے پاس آنی ہے، تو یہ جو ریٹروسپیکٹیو والا پرنسپل ہے یہ ایک بڑا سیریس لیگل لکونہ ہے اس ججمنٹ کے اندر، جس پہ بہرکیف اپیل میں کوئی نہ کوئی واضح طور پر آرڈر آنا چاہیے، کیونکہ یہی اس ٹرائل میں سب سے زیادہ متاثر کن چیز ہو سکتی ہے۔ دوسری جو بڑی اہم چیز ہے اور جو ڈیفنس کی ٹیم ہے ان کی جانب سے بھی ہائی لائٹ کی گئی، لیکن عدالت نے اس کی طرف اپنی ججمنٹ میں کوئی اس کے اوپر بات نہیں کی، اور یہی اس کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ ہے، وہ ہے سائفر۔ عدالت نے یہ ضرور مینشن کیا ہے اور ریلائنس کی ہے اس بات کے اوپر کہ اسد مجید جو فارن سیکرٹری ہیں ان کے 161 کی سٹیٹمنٹ جو کہ عدالت سے باہر دی جاتی ہے which is not an admissible evidence، جب تک وہ عدالت میں آ کے وہ بیان نہیں دیتے اور ان کا کراس ایگزامن نہیں ہو جاتا، تو ایک ان ایڈمیسیبل پیس آف ایویڈنس 161 کا تو ذکر کیا گیا کہ اسد مجید کی ججمنٹ یہ تھی، یعنی کہ ایک گریڈ 22 کے ملازم کی یہ ججمنٹ تھی کہ یہ جو خط کے مضمرات ہیں، جو سائفر کے مضمرات ہیں، جو سائفر کی ڈیٹیلز ہیں یا جو میٹنگ ہوئی تھی، یہ میرٹ نہیں کرتی پاکستان کی سالمیت اور قومی سالمیت کے اوپر حملے کو، اور اس کی ججمنٹ کو اور اس کا جو ویو تھا ایک گریڈ 22 کے سرکاری ملازم کا، وہ ہائی کورٹ نے مناسب سمجھا
کہ اس کو وجہ بنائی کہ جی یہ اس وجہ سے یہ جو بعد میں عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم نے اور وزیر خارجہ نے، جو کہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو ہیں 24 کروڑ عوام کے، پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق جس وقت یہ چیز ہوئی، ان کی اسیسمنٹ جو تھی وہ انفیریئر تھی، ان کی اسیسمنٹ جو تھی وہ چھوٹی تھی بنسبت گریڈ 22 کے ایک ملازم کی، جو جو اب وہ اپنی 161 کی سٹیٹمنٹ میں دے رہا ہے۔ لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو سائفر کے کانٹینٹس ہیں، اب پرابلم یہ ہے کہ جو سائفر کے کانٹینٹس آلریڈی اس وقت سائبر سپیس کے اوپر موجود ہیں، انٹرسپٹ امریکہ کے ایک اخبار نے ان کو چھاپ بھی دیا ہے، ان کانٹینٹس کے مطابق تو امبیسڈر صاحب لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت شدید نوعیت کا یہ میٹنگ تھی جس میں ڈونلڈ لو نے یہ چیزیں باور کرائی، اور یہ بہرکیف پاکستان اس کے اوپر سختی سے ہمیں دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کونسل اور پرائم منسٹر اور فورن منسٹر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہماری جو انڈیپینڈنس ہے، سالمیت ہے، اس کے اوپر حملہ ہے۔ اب وہ چیز ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے، سائفر ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے، سائفر جو ہے وہ مقدمے کے ریکارڈ میں بھی نہیں لگایا گیا، سائفر جو ہے وہ اس ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں بھی نہیں لگایا گیا، لیکن اس سائفر کو ایک غیر حاضر چیز کو بنیاد بنا کے یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ گریڈ 22 کا ایک ملازم کہتا ہے کہ جی کوئی سازش نہیں ہوئی تھی، ہم نے تو محسوس ہی نہیں کی، تو لہٰذا یہ جو بات کہی جا رہی ہے عمران خان جو وزیر اعظم کی طرف سے کی جا رہی ہے وہ غلط ہے۔ مطلب یہ اتنی بونڈی لاجک اس کے اندر تلاش کی گئی ہے اور بنائی گئی ہے جو کسی صورت بھی اتنے لمبے ججمنٹ کے اندر وہ ہے نا درست نہیں بیٹھتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اس کے اندر لیگل لکونہ ہے، اور یہ آگے چل کے ہانٹ کرے گا پروسیکیوشن کے کیس کو بھی، اور انشاءاللہ اس کو بینیفٹ ہوگا عمران خان کے ڈیفینس کو بھی۔ کیونکہ دیکھیے جب اسد وجید صاحب جو 161 کے بیان میں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش نہیں تھی ان کی نظر میں، تو جب وہ آئیں گے کٹہرے میں تو وٹنس باکس میں، تو جب ان کا کراس ایگزامینیشن کیا جائے گا، اور اگر وہ ان کا کراس ایگزامینیشن مثال کے طور پہ میں اگر کر رہا ہوں تو میں تو ان کو کنفرنٹ کروں گا ان کے سائفر کے ساتھ، یا میں اس کے کانٹینٹس کے ساتھ، یا میں اس میٹنگ کے کانٹینٹس کے ساتھ کہ آپ نے جو رپورٹ کیے یہ کس نے ڈٹرمن کرنا ہے؟ کیا ہمارا سفیر یہ ڈٹرمن کرے گا کہ یہ پاکستان کے سالمیت کے اوپر حملہ ہے یا نہیں ہے، یا ملک کا چیف ایگزیکٹو یہ ڈٹرمن کرے گا along with his cabinet members، اسپیشلی جو اس سے ریلیونٹ ہے جو کہ فورن منسٹر ہے۔ یعنی کہ دیکھیے سفیر کہہ رہا ہے کہ سالمیت کے اوپر حملہ نہیں ہے، اور ہماری عدالت کہہ رہی ہے وہ درست کہہ رہا ہے، جبکہ وزیر اعظم جو الیکٹڈ ہے اور وزیر خارجہ جو الیکٹڈ ہے، پارلیمان کے دونوں ممبرز ہیں، 24 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آئین پاکستان کے مطابق، ان کی ججمنٹ جو ہے وہ ہماری ان الیکٹڈ جوڈیشری اور ان الیکٹڈ بیوروکریسی یہ کہتی ہے کہ ان کی ججمنٹ جو ہے وہ غلط ہے، ان کی اسیسمنٹ غلط ہے۔ ہم جو نوکری پیشہ ہیں، تنخواہ پیشہ ہیں، تنخواہ یافتہ ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہماری اسیسمنٹ ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا لاجک ہے بھائی؟ اس میں تو مجھے کوئی لاجک ہی نظر نہیں آتی آپ کی بات کی، کیونکہ آپ کے جس بات کے اوپر فورن سے جو ہمارا ایمبیسڈر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری رائے میں، تو آپ کی تو پہلی بات ہے کہ آپ نے جو سائفر کے اندر چیزیں لکھی وہ تو الگ تھی، اب آپ جو رائے بنا رہے ہیں اٹ از این آفٹر تھاٹ، تو کراس ایگزامینیشن میں یہ چیز آپ کو ہانٹ کرے گی۔ اب آ جاتے ہیں آخر میں اپیل کی جانب۔ اب اس معاملے کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کچھ لیگل ٹیم کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاید اس میں سپریم کورٹ میں جائیں گے، بہت سارے لوگ بات بھی کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ اس میں دو چیزیں ہیں جو بڑی ہی میں سمجھتا ہوں ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو پروگرام کے شروع میں نے بات کی تھی کہ ایک آپ کی لیگل آرگومنٹس ہوتے ہیں اور دوسرا آپ کی لیگل اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ آرگومنٹس تو آف کورس اس کیس میں بہت مضبوط ہیں، لیگل اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ یہ کس جج کے سامنے کیس جانا ہے، اور آپ نے اس چیز کو پہلے سے دیکھنا ہے کہ ان ججز کا یا اس کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا باعث تو نہیں ہے آپ کی جانب۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سنگل جج آرڈر ہے، تو یہ اس کے اوپر یہ پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ کیا ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ شاید بہتر ہوں گے، کیونکہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو بینچ بنا ہوا ہے کرمنل میٹرز کو، بیلز کے میٹرز کو دیکھنے کے لیے، وہ جسٹس سردار طارق ہیڈ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ میں جو لیگل ٹیم ہے اور باقی سب لوگوں کو بھی انتباہ کرتا چلوں کہ وہاں پہ ایک سیریس کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے اس معاملے میں،
کیونکہ جسٹس مبینہ طور پر سردار طارق کے جو داماد ہیں وہ پٹیشنر بھی تھے اور وکیل بھی تھے عمران خان صاحب کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیرین وائٹ والا جو کیس ہوا تھا اس میں انہوں نے پریس کانفرنسز بھی کی، بڑا اس کو میٹر کو لے کے چلے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آج کل بھی شاید وہ وزیر اعظم ہاؤس بیٹھتے ہیں، تو وہاں پہ ایک سیریس کانفلکٹ ہے۔ تو اس لیے لیگل ٹیم سے میری گزارش ہوگی کہ آپ اگر سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ ان کے سامنے یہ کیس نہ لگے، اور اگر لگے تو پھر بہتر یہ ہوگا کہ آپ کیس وڈرا کر لیں، کیونکہ وہ ایک باعث اور کانفلکٹ جو ہے اس کو ریکارڈ پہ لانا بھی بڑا ضروری ہے تاکہ وہ بھی ریکارڈ کا حصہ رہے اور کل آپ کے کیس میں آپ کے ڈیفنس میں استعمال ہو سکے۔ اب دوسری جانب اپیل کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ تمام چیزیں جو اس وقت دیکھیے کہ آج اتنی تیزی نظر آئی کہ صبح سویرے فیصلہ سنا دیا گیا اور اس کے بعد اڈیالہ میں آج 5 گواہوں کو لایا گیا اور ان کی گواہی گزاری گئی۔ ابھی ان پہ کراس ایگزامینیشن ہوا یا نہیں وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کیونکہ وہاں رپورٹنگ کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن اور پھر میں دیکھ رہا تھا جو شاہ خاور صاحب از ون آف دا پروسیکیوٹرز ان دس کیس، ان کی بھی خوب چل رہی تھی بیان سوشل میڈیا پہ ٹی وی کے اوپر کہ شاید کچھ گواہوں کو جو غیر ضروری ہوں گے ان کو گیو اپ کر دیا جائے گا۔ میری نظر میں اس میں 7-8 گواہ یا 10 گواہ سے گزار کے بھی یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ میری خبر یہ ہے کہ اس وقت طے پا گیا ہے کہ دسمبر کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں کورٹ کی سرما کی چھٹیاں، سردیوں کی چھٹیاں جن کو کہتے ہیں ونٹر ویکیشن، اس سے پہلے اس ٹرائل کو کنکلوڈ کرنا ہے۔ یہ طے پا گیا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں کہ اس میں انتہائی تیزی کے ساتھ ہر طرح کے تعاون کے ساتھ سٹیم رول کیا جائے گا، اور سردیوں میں دسمبر میں جو چھٹیاں ہوتی ہیں کورٹ کی اس سے پہلے یہ ٹرائل کنکلوڈ کیا جائے گا اور عمران خان صاحب کو سزا سنائی جائے گی۔ کیونکہ اس میں ایک اور بڑا فیکٹر امپورٹنٹ آ گیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو کمپنی سرکار اور لوگ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے پاکستان کی جو اس وقت اکانومی کا برا حال ہے اس میں باہر سے کوئی ٹیکے لگ سکیں، انجیکشن لگ سکیں، کوئی پیسہ آ سکے، اس میں بہت زیادہ ریلائنس سعودی عربیہ اور چائنا کے اوپر تھا، لیکن دونوں طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی جو آپ کی مدد ہے وہ الیکشنز کے بعد کر سکتے ہیں، بیکاز ابھی کلیئرٹی نہیں ہے پاکستان میں۔ تو لہٰذا اس وقت الیکشن جو ہیں وہ ان کے اوپر ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہونے کے جنوری میں۔ دوسری یہ جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنلی ہمیں کوئی سپورٹ نہیں مل رہی رجیم کو اس وقت، کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشنز کروائیں اور الیکشن کے بعد تاکہ ہمیں بھی نظر آئے کہ اگلے 5 سال ہم نے پاکستان میں کس سے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ آج تو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ پاکستان میں کون ہے، کاکڑ صاحب ہیں یا کوئی بگٹی صاحب ہیں یا کوئی اور کوئی صاحب ہیں جو انچارج ہیں، کل یہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، میں آج آپ کو پیسے دے دوں کل لینے جاؤں پتہ چلے اس گھر میں کوئی اور رہ رہا ہے۔ تو اس صورت کو دیکھتے ہوئے یہ الیکشن کا بھی مطالبہ ہے، تو لہٰذا اگر یہ مجبوری بن جاتی ہے کمپنی سرکار کی کہ جنوری میں الیکشن کروا لیے جائیں تو اس کے لیے ظاہری بات ہے نواز شریف صاحب کو مہمان اداکار کے طور پہ بلایا تو گیا ہے، اور ان کو صرف ابھی اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ پاکستان میں ان کو شوٹوکول دے دیا گیا ہے اور ان کی اپیلیں بحال کروا دی گئی ہیں، لیکن پوری کلین چٹ نہیں دی ہے۔ ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے ان کو استعمال کرے عمران خان سے پولیٹیکل سپیس لینے کے لیے، ان حالات میں تو بڑا مشکل ہوگا، لیکن بہرکیف یہ کوشش ہے، اور الیکشن سے پہلے عمران خان کو نااہل کر کے باہر رکھنا الیکشن کی دوڑ سے، یہ اس وقت اسٹریٹجی ہے کمپنی سرکار کی کہ اس صورت میں کوشش کی جائے گی کہ جتنا بھی پی ٹی آئی کو سکویز کیا جا سکے اور جسے کہتے ہیں اگینسٹ دا وال کیا جا سکے وہ کریں، تاکہ الیکشن میں نون لیگ کو اسپیشلی پنجاب میں پورا کھلا ماحول ملے، اور جو آگے کی گرتی ہوئی سیٹیں جہاں پہ بہت بھرپور داندلی سے بھی نون لیگ کو سیٹیں نہ دلوائی جا سکیں، وہاں پہ جو آئی پی پی ایک بی ٹیم تیار کی گئی ہے نون لیگ کی ان کو بھی سیٹیں دلوائی جا سکے۔ تو یہ پلان ہے، اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، دیکھتے ہیں کہ اب یہ ٹرائل کتنی تیزی سے چلتا ہے۔ میری خبر تو یہی ہے اور میرا تجزیہ بھی یہی ہے کہ یہ دسمبر سے پہلے کنکلوڈ کر کے اس کیس میں بھی سزا دی جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں بہرکیف اس میں آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ ایک آخر میں چلتے ہوئے خان صاحب کا آج ٹویٹ بھی تھا جس میں انہوں نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ ان کو خطرہ ہے، ان کو خدشہ ہے کہ ان کے اوپر ایک اور اٹیمپٹ کی جا سکتی ہے، جس طرح سے 2 اٹیمپٹس ان کے اوپر لائف کے اوپر ہو چکی ہے۔ تو اللہ ان کی حفاظت فرمائے،
اور ہمیں واچفل رہنا چاہیے، لیکن اللہ ان کی حفاظت کرے۔ اور کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا پاکستان کے لیے ایک جو چیز پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے کہ اگر ان ناقابل اندیشوں نے اس قسم کی کوئی حرکت کی تو بڑا سیریس کرائسس پیدا ہو سکتا ہے۔ تو بہرکیف دیکھتے ہیں اب آگے سچویشن کیا ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔